السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ایک صاحب ہیں جو سوال بھیجتے ہیں جن کا نام ابو ذر ہے۔ پوچھتے ہیں کیا نئے سال میں پارٹی کرنا، جشن منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسے کہ آج کل عام طور سے ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو شریعت کو اگر ایک طرف رکھ کے اور عقل سے بھی سمجھا جائے اور سوچا جائے تو یہ عقل سے پرے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آدمی نئے سال کا جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ آدمی سمجھے اس چیز کو کہ اس کی زندگی کا ایک سال جو ہے وہ کم ہو گیا، وہ ایک سال اور قبر کے قریب ہو گیا، ایسے حالات میں وہ خوشیاں منائے۔ پھر اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ جو سال گزرا ہے وہ اچھا گزرا یا بیکار گزرا، اب جو آئندہ سال آنے والا ہے ہمیں اس میں اپنی پلاننگ کیسے کرنی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ سے رابطہ کیسے رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر، طریقوں پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان اور مسلمان اگر پڑا ہوا ہے تو اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں لا یعنی چیزوں میں وقت کیسے ضائع کرنا چاہیے۔ اگر رہا مسئلہ ہیپی نیو ایئر کا یا نئے سال کا جشن منانے کا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دی؟ کیا تابعین، تبع تابعین اور ائمہ صالحین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے نئے سال کے جشن کے محفلوں میں شرکت کی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین تبع تابعین نے منایا، نہ مسلمان کے ان حکمرانوں نے منایا جو مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق کے اہم ممالک میں پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب ہر عقل مند آدمی، ہر دانشور انسان سے اور دانش مندانہ عقل رکھنے والے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو اس کا جواب نفی میں آئے گا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو دیکھا ہے، اسلام کی اسٹڈی کی ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ان کو محبت اور انسیت ہے۔ اگر ان سے اس کا جواب پوچھا جائے تو وہ نفی میں جواب دیں گے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخر ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس فتنے کو آخر ایجاد کس نے کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اس بدعت کو کس نے جنم دیا؟ اس بدعت نے کہاں سے جنم لیا؟ کیسے جنم لیا؟ اس بدعت کو جنم دینے والے عیسائیوں نے اس کو جنم دیا اور اس کو پروان چڑھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس بدعت نے تمام دنیا میں پھیل کر ہر انسان کو گمراہ کیا اور اپنے بدعت کے شکنجوں میں ہر کسی کو جکڑا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا جواز یا اس کی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر سب سے بڑے انعام، تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا۔ قرآن کریم میں جس کا ذکر کچھ یوں فرمایا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کریمہ فرمایا گیا۔ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا حکم نہیں ہوا تو دوسرے دنوں کو بطور یادگار منانے کی گنجائش اور اجازت کیسے ہوگی؟ جس میں صرف فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بدعت ہے اور اس میں شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، کفریہ کام کیے جاتے ہیں، اس میں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گناہ کے علاوہ کوئی کام یہاں نہیں کیا جاتا، اس میں ڈانس وغیرہ کیے جاتے ہیں، پارٹی کی جاتی ہے، اس میں صرف دجالی فتنہ جنم لیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ انعام خواہ مذہبی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، قومی ہو یا انفرادی ہو، بس اس کو فضل خداوندی سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور نئے سال کے ذریعے سے ہمیں اعمال صالحہ پر توجہ اور غور و فکر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اتنے سال خیر و عافیت کے ساتھ گزار دیے، اور اپنے اعمال پر، سابقہ اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو گناہ یا جو غلط کام ہم سے گزشتہ سال، سابقہ سال یعنی پچھلے سال ہوئے ہیں، اے اللہ اس سال میں وہ گناہ ہم سے سرزد نہ کرانا، وہ گناہ ہم سے نہ دہرانا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس سال میں وہ گناہ، وہ غلط کام نہ دہرائیں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں باقی کی زندگی صحیح سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو